نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہترین طریقے سے پیدا فرمایا اور انہیں عقل اور شعور عطا فرمایا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں جہاں انسان کو اپنی بنیاد بتا دی ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین طریقے سے بنایا ہے، کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین انداز سے بنایا۔ اور پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات عالم پر اشرف المخلوقات بنایا اور تمام نعمتیں اسی کے لیے پیدا کر دی تاکہ وہ زمین پر راہ راست پر چلے اور اللہ کو ایک جانے اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، اور اس کی زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا اللہ نے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا بلا شبہ ہم نے نسل آدمی کو تمام کائنات پر بزرگی اور برتری بخشی۔ خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پیدا فرما کر ان کو کائنات ارض پر بھیجا تاکہ وہ نسل انسانی کا سلسلہ قائم رکھ سکے، اور یہی وہ انسان ہے جس کو خالق کائنات رب العالمین پروردگار عالم اللہ جل شان نے اپنی مخلوق پر برتری اور بزرگی عطا فرمائی اور امانت اس کے سپرد کر دی، اور کل کائنات کو اس کے سامنے مسخر کر دیا اور اس کی خلافت اور نیابت الہی کا شرف بخشا۔ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے شیطان لعین کی انسان سے دشمنی اور عداوت کی بنیادی وجہ بھی وضاحت سے بیان فرما دی اور بتا دیا کہ انسان کا ازلی دشمن صرف اور صرف شیطان ہی ہے جو حشر تک اس کو گمراہ کرتا رہے گا، اور اوپر سے نیچے سے دائیں بائیں سامنے سے پیچھے سے وہ انسان کو اپنی سازشوں کے جال میں کھینچتا رہے گا، لیکن وہ ان لوگوں پر ہرگز کامیاب نہیں ہوگا جو اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے صراط مستقیم پر چل رہیں گے۔ اس واقعے میں انسان کو یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بنو، اور حضرت آدم علیہ السلام نے خود بہترین انداز سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو بہترین انداز سے بنایا۔ اسی طرح اب یہاں ایک مغربی محققین جو ملحدین نے انسان کے عالم وجود میں آنے کا افسانہ جو خود بخود گڑھ رکھا ہے، یہ باطل اور جھوٹ قرار دیا ہے، جس کے ملحدین ارتقاء کہتے ہیں، اور موجودہ انسانی ہستی یعنی لاکھوں برس کی شکست و ریخت کے بعد درجہ بدرجہ کہتے ہیں کہ ترقی کر کے اول لیبونا پانی کی جوک بنی۔ ڈران کے نزدیک یہ ان کے مطابق انسان پہلے بندر ہی تھا جو اپنی ماہیت اور حیت تبدیل کرتا ہوا ارتقائی منازل طے کرتا ہوا موجودہ انسانی شکل میں آ گیا، لیکن ڈرون اور اس کے پیروکاروں کے نظریے سے فطرت نہیں بدل سکتی کہ جو جنس ازل میں پیدا کی گئی وہ ابد تک ویسے ہی رہے گی۔ یہ قانون فطری ہے کہ کبوتر کبھی مرغی نہیں بن سکتا اور مرغی کبھی کبوتر نہیں بن سکتا، جبکہ سوچا جائے اگر کبوتر کا انڈا مرغی کے نیچے رکھ دیا جائے تو اس میں سے کبھی بھی جو پرندہ پیدا ہوتا ہے وہ کبوتر ہی ہوتا ہے، مرغی نہیں۔ یہ ملحد اور بے دینوں کا خیال ہے اور یہ سراسر جھوٹ ہے۔ مذہب خصوصاً اسلام اس نے ہمیں جو بتا دیا ہے اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی کہ قرآن پاک نے 1500 سال پہلے جو باتیں بتا دی ہیں، جو سچائی بیان کی ہے، یہ لوگ اسے کسی صورت میں جھٹلا نہیں سکتے۔ سچائی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ رنگ و نسل اس کی شان کا مظہر، اور جو الگ سمجھتے ہیں یہ ان کی سوچ کا الگ مطلب ہے، ان کا مقام سوائے دوزخ کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور جیسا کہ فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو نیک اور بدی کی راہ دکھا دی، اور پھر ہم نے انسان کو دونوں راستے نیک اور بدی کی راہ دکھائی۔ انسان کی عظمت اور سربلندی کے لیے کیا کہا اللہ رب العزت نے قرآن نے؟ ہم نے 12 امانت آسمان اور زمین پر پیش کیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، لیکن انسان نے ان 12 امانتوں کو اٹھا لیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 12 امانتیں کیا ہیں؟ انشاءاللہ وہ اگلے بیان میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔